السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت عارف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہفتہ وار ہمارا یہ درس کا موضوع نماز کے طریقہ کے متعلق چل رہا ہے، جس میں گزشتہ دروس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز پوری ہونے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا، آج اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو یہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ اسی جگہ پر سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کے سنتے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے نماز سے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے پورا ہونے کو تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، کیونکہ زیادہ صفحے ہونے کی وجہ سے، پیچھے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے سلام کی آواز چونکہ آہستہ ہوتی تھی، وہ نہیں سنائی دیتی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تو پھر پتہ چلتا کہ نماز پوری ہو گئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، اور پھر آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے ہاں سنت طریقہ جو ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں۔ کوئی سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے اجتماعی طور پر کلمہ پڑھتا ہے، ایک خاص لے میں لا الہ الا اللہ، پوری مسجد اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام، بعض لوگوں نے اس میں بھی اضافہ کر رکھا ہے۔ جو صحیح حدیث سے الفاظ ثابت ہیں وہ یہی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، تیری طرف سے ہی سلامتی ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بڑا ہی بابرکت ہے اے جلال والے، عزت والے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں الیک یرجع السلام وحینا بالسلام وادخلنا الجنۃ بسلام۔ یہ الفاظ بدعت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہو۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو خط لکھوایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تو ہر فرضی نماز کے بعد اس ذکر کو کرنا نہ بھولیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے کہا اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا معاذ پھر میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، فرضی نماز کے بعد، ہر فرضی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما اپنا ذکر اور شکر کرنے کی اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ یہ مسنون اذکار ہماری مساجد میں اکثر میں پینافلیکس کی صورت میں، بورڈ کی صورت میں لکھ کر جو ہے وہ لگائے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لے، اور جب اس کا معمول بنا لیتا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اس کو اپنا معمول بنائیں، دیکھ کر پڑھیں، ہفتہ 10 دن میں ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ یقین جانے بڑی فضیلت ہے اس ذکر کی جو نماز کے بعد کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں، ہر فرضی نماز کے بعد 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، معوذات، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر فرضی نماز کے بعد یہ ایک ایک مرتبہ پڑھا کرو، اور صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کہ صبح اور شام میں یہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے، اصل آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے، کہ جو شخص فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جیسے ہی فوت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کر 100 کی گنتی پوری کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ان اذکار کی اتنی فضیلت ہے، اور بعض روایتوں میں ان کی تعداد کم بھی ذکر ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کو جلدی ہے، وہ 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، تو کم از کم 10 مرتبہ پڑھے۔ جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت کے لفظ نہیں ہے اس روایت میں، وہو علی کل شیء قدیر، صرف اتنا پڑھتا ہے 10 مرتبہ، اللہ پاک اس کو 4 غلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اذکار جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یا تو بعض لوگ سلام پھیرتے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں طریقے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے، آپ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ان مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ وہ اذکار ہیں جو کنٹینیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، الا کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے کہ آپ سلام پھیر کے اٹھ کے چلے گئے، ایسا بھی احادیث میں ملتا ہے 1-2 مرتبہ کہ کسی ضرورت کے تحت آپ اٹھ کر چلے گئے اور گھر چلے گئے، واپس آئے اور آ کر بیٹھ کر پھر آپ نے ذکر کیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیٹھے صحابہ اٹھ کے نہیں جاتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے تھے، اور حکم کے اعتبار سے نماز پوری ہو جائے، فرض ادا ہو گیا تو باقی اذکار وغیرہ جو ہیں، اگر کسی کو مجبوری ہے وہ جانا چاہتا ہے تو مجبوری بھی مجبوری ہو، عادت نہ بنا لیں اس چیز کو، تو وہ اٹھ کے جا کر جاتا بھی جو ہے وہ اذکار کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عمومی طور پر دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے یہاں سے نکلتے ہیں، جا کر باہر باتیں یا گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کئی ساتھی۔ تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شاید اہمیت نہیں ہے، یا اس چیز کا اجر و ثواب جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ یقین جانیں جس بندے کو اللہ پاک نے عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ دے دی ہے نا، اس کا عقیدہ درست ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے نیکی کے اتنے مواقع رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اس کی اتنی زیادہ اللہ پاک نے نیکیاں رکھی ہیں کہ اب ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ کل قیامت والے دن جب یہ نیکیاں اجر و ثواب کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی نا، پھر ہم اس وقت حسرت کریں گے، ہائے یار یہ وقت بھی ایسے ہی ضائع کر دیا، یہ وقت بھی ایسے ضائع کر دیا، میں اس وقت میں بھی یہ ذکر کر لیتا، میں یہ اس وقت میں بھی یہ ذکر کر لیتا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یہ موبائل نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پر اٹھا کر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر دوسرا مسئلہ جو نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ہے، اس کے بارے میں گاہے بگاہے ذکر کرتا رہتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی نماز کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ کون سی دعائیں کرتے تھے؟ جو دعائیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ بھی دعائیں ہیں، لیکن ان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، یہ آپ ویسے ہی بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے، تسبیحات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ فرضی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، اور اس کو معمول بنانا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر آپ بیٹھے ہوتے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی صحابی آ کر اپنی درخواست پیش کرتا، اللہ کے رسول میرا یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ اسی وقت ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دیا کرتے تھے۔ جو بعض صحابی ہوتے تھے وہ بھی دعا کر دیا کرتے تھے۔ حالات کے اعتبار سے ایک بات سمجھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کا اکثر و بیشتر اجتماع رہتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی معاملات جو ہیں ان سے کٹ کر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے اکثر و بیشتر مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، یا پھر جہاد کے لیے جاتے تھے تو تب بھی آپ صحابہ کے مجلس میں ہوتے تھے۔ تو جب کبھی بھی ایسا ہوتا کسی موقع پر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے، کوئی آپ کو دعا کے لیے کہتا تو آپ اسی موقع پر دعا کر دیا کرتے تھے، نماز کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ چلو نماز پڑھیں گے فرضی نماز کے بعد پھر ہی دعا کریں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ویسے اجتماع اکٹھا ہونا وہ اتفاقاً کبھی ہو تو ہو، ویسے جو ہے وہ ہے نہیں ہے۔ ہم نماز کے موقع پر ہی جو ہے وہ نماز کے لیے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کسی شخص کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت یا کسی مسئلے کے تحت کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اجتماعی طور پر دعا بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کی درخواست کی گئی ہے، خطبہ جمعہ کے دوران ایک صحابی آئے ہیں، انہوں نے آ کر عرض کیا تو آپ نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ صحابہ کرام نے بھی خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، جب اس نے دعا کے لیے کہا، آپ نے دعا کرنا شروع کیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آپ آمین کہا۔ اسی طرح جنگ طاؤس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر کو امیر مقرر کیا تھا، اور وہاں پر ان کی لڑائی ہوئی اور وہ زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، امیر مقرر کیا، اور جب دیکھا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے تو ابو موسیٰ کو پیغام دیا کہ میری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا کہ ابو عامر آپ سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرنا۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ابو عامر کا سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ان کی شہادت رونما ہوئی، اور ان کی دعا کا جو درخواست تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ ابو عامر نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ جو ہے وہ باقاعدہ تیاری کر کے بیٹھے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے ابو عامر کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ جس خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعا کر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر یعنی کہ نہ رہا گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے ابو عامر کے ساتھ ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے بھی دعا کی، اور جو بھی مجلس میں تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو یہ دلیلیں اس طرح، لیکن خاص نماز کے بعد ہی صرف جو ہے اجتماعی دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو ہے دیگر مواقع پر، خطبے میں یا اور کسی موقع پر جب کسی نے کہا تو آپ نے دعا جو ہے وہ اس طرح کی ہے۔ تو لہذا اس کو معمول بنانا یا اس کو سنت سمجھنا یہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ جواز کی حد تک ہے کہ اگر کوئی درخواست کرتا ہے تو اس کی درخواست پر اجتماعی طور پر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ تسبیحات، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر ہاتھوں پر پڑھا کرتے تھے، اور ہاتھوں میں بھی آپ دائیں ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے ممانعت تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو تسبیحات پڑھا کرتے تھے وہ دائیں ہاتھ پر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو تسبیحات ہیں ان میں سے زیادہ جو ہے اس کی تعداد 100 ہے، اور 100 کی گنتی جو ہے وہ بندہ آسانی کے ساتھ ہاتھوں پر جو ہے وہ گنتی کر سکتا ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیارے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔